وسوسہ تو بڑے سے بڑے کامل کو بھی آ سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جو لوگ متقی ہیں ان کی شان یہ ہے کہ جب ان کو شیطانی وسوسہ آتا ہے تو ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ متقی ہیں ان کو شیطانی وسوسہ آتا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ وسوسے کا آنا خلاف تقوی نہیں، بلکہ متقی اور پرہیزگار کو بھی وسوسہ آ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہ متقی ہی رہتا ہے۔ اس میں بڑی تسلی ہے اہل سلوک کے لیے۔ بس اس میں غلو نہ کرے اور وسوسے سے پریشان نہ ہو کہ وسوسہ کیوں آیا۔ گو ظاہر میں تقوی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص وسوسے سے بھی ڈرتا ہے، مگر حقیقت یہ تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ جب جو گناہ نہیں اس کو یہ گناہ سمجھے گا تو شیطان اس کے پیچھے پڑے گا کہ دیکھو یہ گناہ تم سے ہو گیا ہے، جس سے یہ رنجیدہ ہوگا۔ پھر چونکہ وسوسے کا نہ آنا اس کے اختیار میں نہیں، تو کوئی دوسرا وسوسہ آئے گا، اور پھر تیسرا وسوسہ آئے گا، جس سے کچھ دنوں تک تو اس کو رنج اور غم بہت زیادہ بڑھتا جائے گا۔ پھر وہ سمجھے گا کہ گناہ سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ اب شیطان اس کو گناہ کرنے پر دلیر کر دے گا کہ جب گناہ سے کسی طرح بچ ہی نہیں سکتے تو پھر تقوی اور پرہیزگاری فضول ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ بس وسوسے کا علاج یہ ہے کہ اس سے پریشان نہ ہو۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو وسوسے کثرت سے آئیں اور دور نہ ہوتے ہوں، اسے چاہیے کہ ان وسوسوں کو اللہ تعالیٰ کے جمال کو دیکھنے کے لیے ایک مثالی آئینہ بنا لے، اس طرح کہ یوں مراقبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب قدرت ہے کہ دل میں ایک دریا خیالات کا پیدا کر دیا ہے، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں اور جو رکتا ہی نہیں۔ ان وسوسوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کا ایک ذریعہ بنا لے، انشاءاللہ خود ہی بند ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان کا مقصد تو خدا سے دور کرنا تھا۔ جب اس نے ان کو بھی قرب کا ذریعہ بنا لیا تو اب شیطان وسوسے ڈالنا ہی بند کر دے گا۔ غالباً شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ وسوسوں سے خوش ہوا کرو، یعنی خوشی ظاہر کرو، کیونکہ شیطان کو علم غیب نہیں ہے۔ جب تم خوشی ظاہر کرو گے تو یہی سمجھے گا کہ دل سے خوش ہو رہا ہے۔ پس تم وسوسوں کے وقت زبان سے اتنا کہہ دیا کرو کہ میں ان سے نہیں گھبراتا، تو اور وسوسے ڈال دے میں نہایت خوش ہوں گا۔ اور شیطان جو ہے وہ مسلمان کو خوش نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وسوسے ڈالنا ہی بند کر دے گا۔ محققین نے وسوسوں کا یہ علاج بتائے ہیں، یہ علاج ایک طبعی تدبیر کی قسم ہے۔ ان کے بارے میں یہ کوشش نہیں کرو کہ حدیث میں یہ معالجات کہاں ہیں، ان کے لیے الگ الگ حدیث کی ضرورت نہیں۔ مثلا ایک شخص میں تکبر ہے، شیخ نے کہا کہ اس کا علاج یوں کرو کہ مسافروں کے پیر دبایا کرو، اس سے تکبر ختم ہو جائے گا، مگر حدیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں اور نہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ معالجات کی ایک قسم ہے، اور معالجات میں صرف اس کی ضرورت ہے کہ اگر شریعت میں اس کی ممانعت نہ ہو تو اصولاً اس کی اجازت ہے، ورنہ زکام میں بنفشہ اور گاؤ زبان کا پینا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر کہاں ہے۔ تو جو شخص ہر معالجے کے لیے حدیث کا مطالبہ کرے گا وہ کبھی تندرست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح محققین نے بے پرواہی اور بے توجہی کے متعلق ایک اور بات بتلائی ہے، وہ یہ ہے کہ وسوسے سے پوری توجہی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نفس کو کسی اور شے کی طرف متوجہ نہ کیا جائے۔ اس لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ وسوسے سے توجہ ہٹا کر کسی اور شے کی طرف متوجہ ہو جائے، چاہے خانہ کعبے کا تصور کر لے، مدینہ منورہ کا، یا کسی علمی مضمون کا، یا آخر میں بچا کچا شیخ رہ گیا ہے اس کا تصور کر لے، اس سے بھی وسوسے کی طرف بے توجہی ہو جاتی ہے۔